السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ قریباً آپ کو یوٹیوب انٹرنیٹ پہ کہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی ویڈیو کو اس انداز میں بیان کروں کہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی جینڈر کا انسان اس سے ایگری کرے، تاکہ وہ جان سکے کہ اس کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، کیونکہ ہر کوئی اس مقصد کو جاننا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر سے بہتر طرح گزار سکے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فاسٹنگ کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، ایک مقرر وقت میں اپنے جسم کو کھانے پینے کی چیزوں سے دور رکھنے کو فاسٹنگ کہتے ہیں، اور ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ فاسٹنگ ہماری باڈی میں بہت ساری پازیٹیو چینجنگ پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمارے جسم سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، جیسے موٹاپا، ڈائبٹیز ٹائپ 2، ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول، دل کی بیماریاں، ڈائجسٹیو ڈس آرڈر، جلد کی بیماریوں، جوڑوں کا درد، جگر کی بیماریاں، ذہنی دباؤ۔ اس کے علاوہ کینسر جیسی بیماری کو بھی فاسٹنگ سے کنٹرول کیا جاتا ہے اگر اس کا سٹیج 1 ہو۔ چلو جانتے ہیں کہ فاسٹنگ ہمارے جسم میں کیسے کام کرتا ہے۔ ڈیٹاکسیفیکیشن کا عمل۔ روزے کے دوران کھانے کی غیر موجودگی میں جسم زہریلے مادے کو ختم کرنا شروع کرتا ہے۔ جگر، گردے اور دیگر اعضاء زہریلے مادے کو فلٹر کرتے ہیں۔ جسم کی صفائی کا عمل تیزی سے ہوتا ہے۔ چربی کا استعمال، فیٹ برننگ۔ جب کھانے سے توانائی نہیں ملتی تو جسم ذخیرہ شدہ چربی کو توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ چربی جلنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ جسمانی چربی کے ساتھ ساتھ نقصان دہ کولیسٹرول بھی کم ہوتا ہے۔ انسولین کی حساسیت میں بہتری۔ روزہ رکھنے سے خون میں شوگر کی سطح کنٹرول ہوتی ہے اور انسولین کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، جو ڈائبٹیز اور دیگر ہارمونز کے مسئلے سے بچاتا ہے۔ خلیات کی مرمت، سیل ریپیئرنگ۔ روزے کے دوران جسم پرانے اور خراب خلیات کو ختم کرتا ہے اور نئے صحت مند سیل پیدا کرتا ہے۔ یہ عمل آٹوفیگی کہلاتا ہے، جو جسم کو بیماریوں سے بچاتا ہے۔ مدافعتی نظام کی مضبوطی۔ روزہ رکھنے سے جسم کا مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جسم خود کو بہتر طریقے سے ری جنریٹ کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغ میں ہارمونی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے ڈوپامین کا اخراج بڑھتا ہے، جو خوشی اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ دماغی فوکس اور یکسوئی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فاسٹنگ کس کس مذہب میں عبادت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام۔ قرآن مجید میں آتا ہے ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عیسائیت۔ بائبل میں آتا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اداس شکل نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا چہرہ بگاڑ لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ وہ روزے سے ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ انہیں ان کا اجر پورا مل چکا ہے۔ یہودیت۔ توریت میں آتا ہے یہ تمہاری نسلوں میں ہمیشہ کے لیے ایک قانون ہوگا، تم جہاں کہیں بھی رہو 9ویں دن کی شام کو اپنے نفس کو دکھ دینا لازم ہوگا۔ ہندو مت۔ بھگوت گیتا میں آتا ہے جو شخص کھانے، سونے، کام کرنے اور تفریح میں عدل رکھتا ہے وہ یوگا کے ذریعے تمام مادی دکھوں کو کم کر سکتا ہے۔ بدھ مت۔ بدھ مت کے رہبانہ قوانین میں روزے کو خود پر قابو پانے اور مائنڈ فلنس کے لیے ایک عمل کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ چین صحیفے، جسے کب سواترا میں روزے کو نجاست کے حصول کا راستہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تمام مذہب روزے کو اپنی روحانی ترقی اور خدا کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہر مذہب میں روزے کے مختلف طریقے اور مقاصد ہیں، لیکن ہر جگہ اس کا تعلق عبادت اور پرہیزگاری سے ہے۔ اب جیسا کہ دنیا کا پہلا اور آخری مذہب اسلام ہے اور آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے، لاجیکل فیکٹ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، جو پرانا ایڈیشن ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور نئے ایڈیشن پہ فوکس کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے، اور پرانے ایڈیشن سے چھوٹے چھوٹے حوالے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح میں نے باقی مذہب کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن ہمیں فوکس اس مذہب پہ کرنا چاہیے جو کہ آخری ہے، تاکہ ہمیں بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے اور ہم کنفیوز نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اسلام، قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں روزہ کس طرح رکھنا چاہیے۔ اسلام میں فاسٹنگ کے لیے ایک مہینہ رکھ دیا گیا ہے جسے رمضان کہتے ہیں۔ اب رمضان ہمیں کیسے گزارنا چاہیے جانتے ہیں۔ عبادت اور ذکر۔ نماز کی پابندی۔ 5 وقت نماز کو وقت پر ادا کریں اور تراویحوں کا اہتمام کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت۔ روزانہ کم سے کم 1 پارہ پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں عمل کریں۔ اذکار اور دعائیں۔ استغفار، درود شریف اور دیگر مسنون دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ شب قدر کی تلاش۔ رمضان کے آخری عشرے میں خصوصی عبادت کریں، کیونکہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ روزہ اور تقویٰ۔ سحری اور افطاری۔ سحری کرنا سنت ہے اور افطار میں دعا کریں۔ برے کاموں سے پرہیز۔ جھوٹ، غیبت، فضول باتوں اور گناہ کے کاموں سے بچیں۔ صبر و شکر۔ روزے کے دوران غصہ نہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ صدقہ و خیرات۔ غریبوں کی مدد، زکوٰۃ، صدقہ اور فطرانہ ادا کریں۔ افطاری کرانا۔ کسی روزے دار کو افطاری کرانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ یتیموں اور مسکینوں کا خیال، ضرورت مند کی مدد کریں اور ان کے ساتھ نرمی برتیں۔ اچھے اخلاق اور تعلقات۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ والدین، بہن بھائی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ معاف کرنا اور صلح کرنا۔ دل صاف رکھیں اور دوسروں کو معاف کریں۔ سچائی اور ایمانداری۔ ہر حال میں سچ بولیں اور ایمانداری اختیار کریں۔ علم اور اصلاح۔ دینی علم حاصل کرنا۔ قرآن، حدیث اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بچوں کو دین سکھانا۔ اپنے گھر میں اسلامی ماحول بنائیں اور بچوں کو دین سکھائیں۔ دعوت دیں۔ دوسروں کو نرمی اور محبت کے ساتھ دین کی طرف بلائیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں جس میں فاسٹنگ کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے بتایا گیا ہو۔ جو
نہ صرف آپ کی ہیلتھ اور فزیکل ایکٹیویٹی کو بہتر کرتا ہے بلکہ آپ کے گناہوں کو بھی کم کرتا ہے، آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط بناتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی۔ تو پھر سے ملوں گی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔